الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد بلا میں چپ کیوں ہوا؟ بھائی عبدالقیوم صاحب نے رات مینوں دسیا ہے کہ تھوڑا عنوان آئے اسی کوئی نبی ہیں بھی ساڈے تے یکدم وہی آ جانی۔ میں اپنے گھروں چل کے جدو گجرانے پہنچیا تو ادو دسیا جا رہا، پہلے دسنا چاہیے تاکہ بندہ کوئی کتاب شتاب۔ میں آخر جی ہوں جہاں بھی تھوڑا عنوان ہے میں تو وہی بیان کرنا ہے جڑا میرے ذہن تے میرے ذہن ہے کہ جہنم تو آزادی مگر کیسے۔ چند گلاں سنا دینا، اللہ تانوں عمل دی توفیق دے گا، تسی عورتاں تے بندے جہنم تو بچ جاؤ گے۔ تے جنتی عورتاں سنن دا فائدہ کی خیال ہے؟ یہ بیان کر دیں جڑا ذہن چ لے کے آیا، حالانکہ ہو بھی سکتا ہے لیکن ہونا وہی بیان چاہیے جڑا ذہن چ بندہ ویکھ کے آ۔ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سنو سارے مسلمان بنایا، با جماعت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائی اور روزہ رکھن دی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور پھر شادی حال دے اندر درس قرآن سنن اور سنان دا میرا اللہ سونا سانو موقع دے رہے۔ یہ سارے عمل بڑے اچھے نے لیکن دعا کرو اللہ قبول فرمائے۔ نصیبہ والے ہو کہ دوبارہ پھر تھوڑی زندگی دے اندر عظیم الشان اللہ دا پیارا مہمان جنت چلی جان دا بہت بڑا ذریعہ جتھے کوئی بھی نہیں کسی نو یاد رکھ سکے گا۔ رمضان آ کے
تے اللہ پاک دے نال انج بحث کرے گا جویں جج دے سامنے وکیل بحث کردے تے یا اللہ اس نے میریاں قدراں کیتیاں اج ان دی قدر میں کروانا چاہنا اللہ دا چاہنا کی ہے اللہ رمضان کہے گا یا اللہ میں چاہنا کہ میں انہوں جنت تو داخل کر دیاں پھر میرا حق ادا ہو جائے گا کہ دنیا تے اس نے قدر کی تے آج قیامت رو میں قدر کروائی بڑی گل ہے روزے دا بڑا شان ہے روزے دا بڑا مقام ہے ہر عمل دا اللہ پاک نے فرشتیاں دے کولو اجر دلوانا کیونکہ ہر عمل دا کوئی نہ کوئی وزن ہے اور اس وزن نو فرشتے اٹھا سکتے ہیں جدو روزے داراں دی باری آئی ہے نا یہ لکھیا بھی نہیں جاندہ ان دا وزن اٹھایا بھی نہیں جاندہ فرشتے سارے مل کے روزہ لکھ بھی نہیں سکتے اور فرشتے سارے مل کے ایک روزے دار دا اجر اتنا بھاری ہے کہ چاہ کے تے اپنے روزے دار نو راضی بھی نہیں کر سکتے کیا شان والا مہینہ جڑا تیرے پھر مقدرہ چاہیا لیکن ہون افسوس ہے کہ آج 16واں روزہ ہے ہون گھٹتا جا رہا ہے مہمان سفر پیچھے نو شروع کر چھڑیا چند دن گنتی دے آن جن دے چو آج 16واں روزہ ہے باقی 14 رہ گئے یا 13 رہ گئے میرے پیارے بھائیو چند گھڑیاں جو میرا بیان ہے توجہ نال پہلے میں دسنا چاہنا کہ جیڑی شے توں بچان دا میں پورے اپنے بیان دے اندر بات کرنی ہے وہ شے کتنی خطرناک ہے اور ان دا تھوڑا جا حلیہ سن لو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث نو بیان کردن اور یہ حدیث طبرانی شریف ہے علامہ البانی نے اس حدیث نو صحیح آکھے جیڑی حدیث تو میں اپنی بات نو شروع کرن لگا کہ جہنم ہے کتنی خطرناک ان دا حلیہ کیا ہے ایک دن جبرائیل علیہ السلام میرے پاک نبی دے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندن کہ جبرائیل تو عمدہ تے بڑی دفعہ میرے کو رہا ہے آج بے وقتہ تے بے ٹیمہ آ گیا ہے کدی اس ٹیم تے تو آج تک آیا نہیں پھر اچانک ہی آ گیا ہے اجازت بھی نہیں لئی اور پھر جدو میں تینوں ویکھیا تو تیرا رنگ اڈیا جائے تیرا منہ تو بلو پہ ہوندہ ہے کہ جی میں کوئی خطرناک شے تو ڈر کے دوڑیا ہویا ہے جبرائیل کہندہ سونے نبی جی اللہ پیارے نبی جی میں ڈریا ضرور پر مینوں ڈر تھوڑی امت بھی بہت زیادہ لگ گئے حالانکہ جبرائیل نے جہنم چ جانا کوئی نہیں پاک نبی نو کہنے لگا سونےو میں تاں پریشان ہاں میرا رنگ تاں اڈیا ہے کہ میں جہنم نو جلدیاں ویکھ آیا پیارے نبی نے فرمایا کوئی حلیہ بیان کر جہنم دا تاکہ میں اپنی امت نو ڈرا دیاں جہنم تو جدو میری امت ڈر جائے گی پھر نیک عمل کرے گی اور نیک عمل کرے گی تو میری امت جنتی بن جائے گی پیارے نبی نے فرمایا مینوں حلیہ بیان کر حلیہ بیان کرنے لگ پیا جبرائیل آندا سونے نبی جی جہنم نو اللہ پاک نے 10 صدیاں جلایا دنیا دے آگ تے اس آگ دا فرق ہے کہ 70 گنا اے آگ تیز ہے وہ 70 گنا اس تو آگ آئے دنیا دی ٹھنڈی ہے وہ 70 گنا آگ زیادہ تیز ہے فرمایا تیز آگ ہوئے 24 گھنٹے ہوئے 12 مہینے ہوئے اور 10 صدیاں تیز آگ نو ایک جگہ تے جلایا جائے بلا کنی گرم ہو جائے گی وہ جگہ پیارے نبی نے فرمایا جی بہت زیادہ گرم ہو جائے گی فرمایا سونے نبی جی اللہ دے اجے گنہگاراں بندیاں واسطے اے جہنم دا ٹھکانہ ٹھنڈا ہے انہوں غور زیادہ گرم کرو پھر سونیا 10 سال بڑھدیا جہنم سے یعنی جہنم سرخ ہو گئی پھر جہنم نو 10 صدیاں جلایا گیا اور جہنم سفید ہو گئی پھر سونے نبی جی 10 صدیاں جہنم نو پھر جلایا گیا اور جہنم اس وقت کالی سیاہ ہو گئی ہے پھر جہنم نو
مربع کر دیتا گیا ہے. فرمایا انہاں جہنم دیاں دیواراں دے اندر اتنی ہیٹ ہے. پیارے نبی نے فرمایا کتنی ہیٹ ہے. جبرائیل کہنے لگا انہاں دیواراں دے اندر جہنم دیاں دیواراں دے اندر سوئی مار کے جنہ کے سوئی مارن نال سوراخ ہوئے گا. انہیں سوراخ نال دنیا دے اندر اتنی کہ ہیٹ آئے کہ ساری دنیا اس ہیٹ نال سڑ کے سوا ہو جائے. تے جڑا جہنم دے وچ گر گیا اوندا کی بنے گا؟ جبرائیل کہنے لگا سونے نبی جی اور گل بھی سن لو. فرمایا جندے نال سنگلاں دے نال جہنم نال بنیا گیا ہے. فرمایا ایک سنگل دا کنڈا، ایک سنگل دا کنڈا جندے نال جہنم نال بنیا گیا ہے. فرمایا او ساری دنیا دے پہاڑ ایک جگہ تے اکٹھے ہو جان تے اللہ پہاڑ دے کنارے تے او ایک کنڈا جندے نال جہنم نو بنیا گیا انہاں سنگڑا دی ایک کنڈی فرمایا رکھی جائے. ساری دنیا دے پہاڑ ان دی گرمی نال پگھل کے پانی بن کے رڑ جان تے جہنم آپ کنی گرم ہوئے گی. فرمایا جڑا جہنم نو جلا رہا ہے او جہنمی دروگا او جہنم نو پھوک مار رہا ہے. فرمایا ان دے اندر اتنی کر رب نے بدبو رکھی ہے پھوکیاں نال جہنم دے اندر ان دی بدبو جذب ہو رہی ہے. فرمایا ایک باریو جہنمی دروگا ساہ لے لوے ان دے ساہ نال ساری دنیا دیاں ہر جو ساہ لین والی مخلوق ہے او ان دی بدبو دی وجہ نال مر جائے. اتنی جہنم زیادہ خطرناک ہے. پیارے نبی نے فرمایا او جبرائیل ہن مینوں جہنم دی گل نہ سناوی اجے ہور بھی انہیں کرنیاں سی گلاں. فرمایا ہن نہ کری ہن نہ کری. میں نے دل دے اندر اتنا کہ ڈر آ گیا ہے کہ میرا دل دھڑکن لگ گیا ہے. زیادہ دل دھڑک جائے گا. میں نے خطرہ ہے کہ میں جہنم نو سن کے مجھے برداشت نہیں ہونا تے میں فوت نہ ہو جاواں. پیارے جبرائیل پھر چپ ہو گئے. حالانکہ جبرائیل ڈریا بڑا ہے. جبرائیل نو بھی جہنم میں رب نے سٹنا کوئی نہیں. کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو جہنم میں جائے. سارے فرشتے جنتی میں تے جڑا نبیاں دا سردار، جڑا ولیاں دا سردار، جڑا عالماں دا سردار، جڑا کاریاں دا سردار، جڑا خطیباں دا سردار، جڑا پیراں دا سردار، جڑا مریداں دا سردار، جڑا فرشتیاں دا سردار، او جڑا جنہ دا سردار، 14 طبقہ دا سردار ہوئے انہاں دی شان کی ہے. جنہ دے اشارے تے اللہ نے جنت دے دروازے کھولنے نے میرے نبی نو تے اللہ نے اتنا شان دے چھڑیا ہے. پھر بھی میرا نبی آندا ہے او جبرائیل ہن جہنم دی گل نہ کری میں تو برداشت نہیں ہو رہا. اگر میں سنن لگ پیا میرا دل ٹھک ٹھک کردا پیا ہے. ہو سکتا ہے کہ میرا دل پھٹ جائے تے میں اللہ کو نہ چلا جاؤں. اتنی زیادہ خطرناک جہنم ہے. اس جہنم تو جڑا بچ جائے گا پیارے دوستو ذرا سنیا جے قرآن فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اللہ دا کامیاب کون ہے جنہوں 2 اعلان ہو گئے. کیڑا کیڑا اعلان؟ تھوڑا جا سپیکر ہو چلا بندہ تو چنگا ہے پر جان کے نہیں چلاتا. جس بندے واسطے 2 اعلان ہو گئے 2. ایک اعلان یہ ہو گیا انہوں جہنم تو بچا لو. 2 اعلان ہو گیا کہ جنت داخل کر دے ہو. فقد فاز. اے بندہ کامیاب ہے. کامیاب کون ہویا؟ کوٹھیاں والا کامیاب نہیں ہے.
بلڈنگاں والا کامیاب نہیں ہے، ہر سال بڑے بڑے جوے کھیڈن والا کامیاب نہیں ہے۔ اور میرے پیارے دوستو، بینک بیلنس بھرن نال کامیاب نہیں ہے، کامیاب ہے جڑا خطرناک جیل جہنم تو بچایا گیا، جنت داخل ہو گیا، وہ بندہ کامیاب ہے۔ میرے پیارے بھائیو، پہلا کون ہے؟ پہلی گل سن لو، جہنم تو بچنا چاہتے ہو، جہنم تو بچنا چاہتے ہو تو پہلا کام کی کرنا ہے؟ توجہ چاہیے، توجہ۔ فرمایا کہ تیرا عقیدہ توحید ہونا چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ۔ فرمایا حاجت روا کون ہے؟ کیوں جی عقیدہ توحید کی ہے؟ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ بیٹے دین والا کون؟ بیٹیاں دین والا کون؟ اے عقیدہ توحید نہیں ہے، عقیدہ توحید ہے حاجت روا صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، بیٹے دین والا صرف اللہ، اولادہ دین والا صرف اللہ۔ جدو صرف آئے گا پھر اللہ تو علاوہ جڑے جھوٹے معبود نبی ہو جائے گی۔ عقیدہ توحید ہوئے پھر اندر تے موت آ جائے۔ پیارے نبی نے فرمایا حرم اللہ علیہ النار، جیڑا بندہ عقیدہ توحید تے مرے گا ان دے عمل دے اندر شرک کوئی نہیں، عقیدہ توحید تے مرے گا۔ پیارے نبی نے 1500 سال پہلے اے بات کہہ دیتی ہے اپنی سچی زبان چو، حرم اللہ علیہ النار، او بندہ جہنم اندے تے حرام ہو گئی ہے، او جندے تے جہنم دی آگ حرام ہو گئی، او کیویں جہنم نو جائے گا؟ تے جنت حرام کندے تے؟ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ ایک پاس ایک گل بھی سن لو، ایک بندہ ایسا ہے جندے تے جنم حرام ہے، ایک بندہ ایسا ہے جندے تے جنت حرام ہے۔ فرمایا جڑا عقیدہ توحید تے مرے گا او گنہگار بھاویں جتنا بھی ہوئے گا اندے تے جہنم حرام ہے، اور جڑا شرک تے مرے گا او جتنا بھی نیک ہوئے گا اندے تے جنت حرام ہے۔ عقیدہ توحید ذرا اور بات سن لو، بخاری دے اندر ایک حدیث ہے، پیارے نبی نے فرمایا اللہ کہے گا کہ اس بندے دے اعمال نامے چیک کرو، 99 دفتر گناہ والے سارے دے سارے بھرے ہون گے، اور ایک بطاقہ ایک چھوٹی جی پرچی نکلے گی، فرشتے آکھیں گے اللہ اندے تے گناہ بہت زیادہ نے، 99 دفتر ہیں تے سارے دے سارے گناہ نال لبڑے پے نے۔ پیارا رب بولیا کوئی نیکی بھی ہے؟ فرمایا ایک پرچی ہے۔ فرمایا تا وزن کرو، گناہ نو ایک پلڑے رکھو، دوسرے پلڑے دے اندر نیکی رکھو، جدو ترازو ہوئے گا او نیکی بھاری ہو جائے گی تے گناہ سارے ہوڑے ہو جان گے۔ اللہ کہے گا جاؤ میرے بندے نو جنت وچ داخل کر دیو، اے پرچی کی ہے، گناہ تے بڑے بڑے آن لیکن شرک نہیں ہے۔ عقیدہ توحید اتنی بھاری نے کی ہے
اسے کہ نیکی دی وجہ نال بندے دے گناہ ہونے ہو جان گے تے بندہ جہنم تو بچ کے جنت چلا جائے گا۔ او میرے پیارے دوستو، آج دا جڑا درس ہے جہنم تو آزادی مگر کیسے؟ پہلا عقیدہ توحید بڑھاؤ، مر جاؤ لیکن توحید نہ چھوڑو، تیرے جسم دے ٹکڑے ہو جان او برداشت کر لو، پر عقیدہ توحید چھڑنا برداشت نہ کرو۔ تیرے جسم نو کیمیا بڑھایا جائے او برداشت کر لو، پر عقیدہ توحید نہ چھوڑو۔ تیرے کیمے نو اگ لا کے ساڑیا جائے او برداشت کر لو، پر عقیدہ توحید نہ چھوڑو۔ گناہ بڑے بڑے ہون گے پر توحید دی برکت نال بندہ جنت چلا جائے گا، جہنم تو بچ جائے گا۔ او جہنم تو آزادی مگر کیسے؟ عقیدہ توحید ضروری ہے۔ اگر عقیدہ توحید نہیں ہے پھر باویں 50 سال باویں 100 سالوں دے روزے رکھی جاؤ، نہ سحری قبول ہے، نہ افطاری قبول ہے، نہ تہجد قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ دعوت قبول ہے، نہ دعوت کرنا قبول ہے، نہ رمضان قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے۔ اور شرک ایڈا وڈا گناہ ہے، اللہ نے قرآن 18 نبیوں دا نام لے کے اینڈ تے کی آکھیا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ او نبیو، میں تھوڑے سارے عمل تباہ کر کے رکھ دیاں گا اگر نبیوں تو بھی شرک ہو گیا۔ حالانکہ نبیوں نے شرک نہ کیتا ہے تے نہ نبیوں تو شرک ہونا سی۔ ایک سانو ڈرایا جا رہا ہے اور نبی تو شرک ہو جائے ان دے سارے عمل تباہ۔ تیریاں نمازاں کیویں بچن گیاں، تیرے روزے کیویں بچن گے، تیرے صدقے کیویں بچن گے، تیرا رمضان کیویں بچے گا، تیری سحری کیویں بچے گی، تیری افطاری کیویں بچے گی، تیریاں تراویحاں کیویں بچن گیاں، تیری عبادت کیویں بچے گی، تیری صبح شام کی سخاوت کیویں بچے گی؟ کوئی نیکی نہیں رہے گی اگر شرک آ گیا۔ تیرے گناہ بڑے ہون گے، اگر شرک نہیں ہے تو جائے گا جنت میں۔ کیا شان ہے عقیدہ توحید دی؟ جہنم تو آزادی مگر اینج کر تاں بچو گے۔ دوسرا عمل، ٹائم میرا خیال کافی ہو گیا، کتنا کرائے؟ اچھا اجے شروع ہے عبدل قیوم صاحب آدھا اجے شروع ہوا، نہیں شروع تو ہوا لیکن ٹائم ہوا تھا کتنا گیا ہے نا۔ چلو پیارے دوستو میرے بھائیو، دوسرا عمل ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ جیڑا بندہ اللہ تو ڈر گیا اس بندے نو اللہ دو جنتاں دا مالک بنائے گا۔ سونے دیاں دو جنتاں، سونے دے محل، آہا دودھ دیاں نہراں دا مالک بن جائے گا۔ بندے نو اللہ نے 4 نہراں دا مالک بنانا ہے تے جڑا اللہ تو ڈر کے زندگی گزار گیا انہوں 8 نہراں دا اللہ مالک بنائے گا۔ دو دندیاں نہراں، 2 مکھی دیاں نہراں، 2 شراب دیاں نہراں تے 2 پانی دیاں نہراں۔ تے پانی نو فلٹر دی ضرورت بھی نہیں ہوئے گی، بڑا پیارا پانی ہے جنتی ہے۔ ایک پھل کھاؤ گے اللہ ان دے اندر 70 ذائقے رکھ دے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ
مقام ربه جنتان اللہ دو جنتوں دا مالک بنائے گا اس بندے نو جڑا اللہ تو ڈر گیا توجہ کریا ہے بخاری شریف دے اندر ایک حدیث ہے عرش دا سایہ کنوں ملے گا ففازت عینا حق اللہ بیٹھا آیا سی بانا بچیاں دے کھوڑ نہیں ہے حق اللہ بیٹھا آیا تے آدھا اللہ میں نو تیرے کلو ڈر بڑا رہا ہے اللہ تو ڈر کے تے آکھی چوس نے تھوڑے جے قطرے آنسواں دے بہال ہے اللہ دا قیامت دا دن ہوئے گا جدو ماں بھی کم نہیں آئے گی ابو بھی کم نہیں آئے گا بھیڑا بھی کم نہیں آن گیا برا بھی کم نہیں آن گے اولاد بھی کم نہیں آئے گی نو سسان دے تا کھلے جھلی بیٹھے آئے گے تا ہونی ایک دوے نویں جو ویندی ہیں جو میں کانی ماں جو تاوے والے ویندی ہے کوئی کسی دا پیار محبت دا سو بنی وٹ دی ہے لیکن قیامت دا دن سستے سونے نو نے کی سلسلو کرنا ہے قیامت نے دن کم کی آئے گا تیرا رونا کم آ جائے گا فرمایا دنیا دے اندر تو ایک باری رو پہ آئے اللہ دا جاؤ میرے فرشتے ہو اس بندے نو آج سورج دی دھوپ تو بچا لو قیامت آنے دن سورج دی تپش بڑی زیادہ ہونی ہے پسینے دے اندر لوگ غرق ہو جان گے ساری دنیا بھوج رہی ہے جی میں بٹھی تے دانے بھوج رہے ہیں پر جڑا رون والا ہے وہ عرش دے تھلے جا کے سون گیا ہے جڑا سون گیا عرش دے تھلے اے بندہ کل جہنم تو آزاد ہو جائے گا تے جنت جو داخل ہو جائے گا اگر جہنم تو بچنا چاہتے ہو تے رونا ضرور ہے پیارے نبی دے ایک حدیث سن لو بہت ہی پیاری حدیث ہے اور ترمذی دے اندر حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے پیارے ابو ہریرہ بیان کردن میرے نبی نے مثال دیتی آئی فرمایا جدو تسی جانور دا دودھ چو لیندے ہو اور بکریاں دا دودھ چو لو یا مجھ دا دودھ چو لو یا گاں دا دودھ چو لو یا اٹھنی دا دودھ چو لو جدو تسی جانور دا دودھ چو لیندے ہو دنیا چاند تے پہنچ گئی ہے پر ایتھے کوئی نہیں پہنچی کہ دوبارہ ناتھنا دے اندر دوبارہ دودھ داخل کر دے ہو دوبارہ ناتھنا دے اندر ساری دنیا مل کے سیاستدان او دوبارہ تھنا دے اندر دودھ داخل کرنا ناممکن ہے پیارے نبی نے مثال دیتی ہے ذرا اچھی اڑواس سبحان اللہ ہو جائے تیرا دل ٹھر جائے گا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ چاہی دیئے پیارے نبی نے فرمایا جی میں دودھ چولو تے دوبارہ تھنا دے اندر دودھ داخل کرنا ناممکن ہے جیڑا بندہ اللہ تو ڈر کے رو پندا ہے اللہ دائے کہ اس بندے دا جہنم میں تو داخل ہونا بھی ناممکن ہے اگر جہنم تو بچنا چاہتے ہو تو رونا ضرور ہے رمضان دا مہینہ ربی جا رہا ہے افطاری دے ٹائم کدی رو پو ایک باری رو پو بھامے ساری عمر ایک باری رونا ضروری ہے پیارے دوستوں میرے بھائیوں توجہ چاہیے دیا تو جو ایک آیت آئی قرآن کریم دے اندر یا ایوہ الذین آمنوا انفسکم وأہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ اے آیت آگئی قرآن میں تو میرے نبی دے کول کہ حبشی بیٹھا ہوا سی کڑیل جوان
کالا سیاہ رنگ بلال حبشی دا رشتہ دار تے جدو سنیا قرآن تے روندا روندا بے ہوش ہو کے ڈگ پیا ہے جبرائیل نے بندر ویکھ لیا جدو اللہ کو دوبارہ جبرائیل گیا ہے تے اللہ نے پوچھا میرا بندہ کی بے کردا سی اکھے اللہ جدو قرآن اتاریا گیا ہے اے آیت گئی ہے نبی پاک کول تے نبی دا صحابی ہے حبشی ہے کالا رنگ ہے کڑیل جوان ہے مضبوط بڑا ہے لیکن ان دی مضبوطی انہیں کم نہ آئی قرآن دیئے سن کے یکدم رویا ہے تو زمین دے گر گیا ہے میں تے آ گیا پتہ نہیں مریا کہ زندہ ہے سونے اللہ نے فرمایا او میرا نبی اے حبشی کیوں روئی جا رہے ہے فرمایا تو آپ یا کہ جہنم دے اندر پتھروں دے کوڑے بنے لگے تو جہنم دے اندر بندیاں میں جلہ داخل کرے گا جی میں ماں چلہ جلن دیئے لکڑیاں والا ایویں بندیاں نو سٹیا جائے گا تے بندیاں دیاں ہڈیاں دے تے جسم دے بھی کوڑے بنن گے تے بندہ روئی جا رہے ہے ہو سکتا انہاں لوگیں جو میں نہ ہوا اللہ نے آکھیا ویکھو رومن دا مول اللہ نے میرے نبی نو فرمایا اے میرا حبیب انہاں نو کہہ دیو اس حبشی نو کہہ دیو کہ اس بندے نو میں جہنم میں جو داخل ہوا نہیں دے آگا جہنم تو ذاتی مگر کیسے اگر بچنا چاہتے ہو پھر رونا ضروری ہے آئے ویکھو حبشی رویا تو میرے رب نے اعلان کر کے کہہ چھڑیا اے میرا نبی اس حبشی نو کہہ دے کہ میں انہوں جہنم میں داخل ہون دے آگا نہیں پیارے بھائیو ایک دفعہ سونے نبی جنگل چ جا رہے آن جنگل دے اندر ایک پتھر دے کولوں گزر ہویا وہ پتھر روئی جا رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا اے پتھر تو کیوں پہ رونا ہے وہ کہتا میں تاں پہ رونا میں تے اپنی بد نصیبی تو رو رہا فرمایا بد نصیبی کی ہے اگر قرآن جو کہہ چھڑے اللہ نے وَقُودُ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اللہ پتھرہ دے کوڑے بنائے گا جہنم دے انگارے ہونگے تے میں پتھرہ اگر میں کوئی اور مخلوق ہوندہ تے میں شاید جہنم نو نہ جاندہ میں اپنی بد نصیبی تو رو رہا کہ میں نو رب نے پتھر بنایا ہے تے میں ایک وقت آئے گا جہنم دے اندر سڑا گا میں تاں پیا رونا پیارے نبی نے فرمایا اللہ جی اس پتھر نو جہنم دی آگ تو بچا لے رومن دا مول ویکھو میرا نبی دعا پہ کر دے اس پتھر دے بارے دے اندر اللہ نے جواب کہہ چھڑیا اے میرا حبیب اے پتھر کدی بھی جہنم وچ نہیں جائے گا پتھر نو کہہ دیو کہ تو جنتی پتھر ہے اللہ اکبر پتھر روے تے جنتی بن جائے تے نبی دا غلام راوے تے کیویں جنتی نہیں بنے گا جہنم تو آزادی مگر کیسے رونا ضروری ہے ایک گل اور بھی سن لو کچھ لوگ فتوے لگا رہے فتوے دو بندے آپس دے اندر جھگڑن لگ پے جھگڑن ایک آندا تو جہنمی ہے دو آندا نہیں یار جناب اے دے اللہ نو پتہ جہنمی کون ہے او آندا نہیں اللہ دی قسم تو جہنمی ہے انہیں ایک بڑا سی جڑا جہنمی کہہ رہا ہے تے جڑا بیچارہ گنہگار ہے او فتوے نہیں لا رہا او آندا یار رب دی رحمت دی امید ہے شاید بیڑا پار ہو جائے کنجری نے پانی پلایا کتے نو
تے او جہنم تو آزاد ہو گئی ہے تے میں بھی اللہ دا بندہ سونے نبی دا غلام گنہگار بھی رحمت دی امیدوار بھی او جدو دونوں بندیاں نوں موت آئی او جیڑا کہندا سی تو جہنمی ہے انہوں اپنی نیکی تے تکبر آ گیا اپنی نیکیاں تے فخر کر گیا انہوں اپنے عملہ تے گھمنڈ ہو گیا انہیں فتویٰ نہ چھڑے میرے رب نے آکھیا تو کوئی جنت دا ٹھیکیدار ہے جنت دینا جہنم دینا میرا اختیار ہے چلو فرشتے ہو اس نیک بندے نو جڑا میرے گنہگار بندے نو جہنمی کہہ رہا سی انہوں پٹھا کر کے جہنم میں سٹ دیو تے جڑا رحمت دی امیدہ لے کے بیٹھا سی میری رحمت اندر لپیٹ کے انہوں جہنم تو بچا کے جنتی بڑھا دو جہنم تو ذاتی مگر کیسے فتوے نہیں لانے او گنہگار بندے دے گناہ وے کے متنفر نہ ہویا کرو او دے گناہ تو متنفر ہویا کرو گنہگار تو متنفر نہ ہویا کرو اگر گنہگار تو متنفر ہو جاؤ گے تے او کیویں کلوں دی اصلاح ہوئے گی او دعا کی دیا کرو اللہ میرے محلے دے اندر بے نماز 50 بندے یا اللہ میں رو رو کے دعا پہ کرنا میرے محلے دے 50 بندیاں نو جڑے بے نماز ہیں انہاں نو نمازی بنا جڑے روزے نہیں رکھ دے اللہ روزے دار بنا جڑے داڑیاں نہیں رکھ دے داڑیاں والا بنا جڑے سودی کاروبار کر دے اللہ انہاں نو نیک بہترین اچھا کاروبار نصیب فرما ایو رنگیاں دعاواں کی دیا کرو فتوے نہ لگایا کرو او مشینہ نہ ڈیا کرو ہو سکتا ہے تو کسی نو جہنمی کہے پویں تے رب دی غیرت جاگ پوے اللہ تینوں جہنمی بنا دے وے تینوں جنتی بنا دے وے اے اپنی نیکیاں تے گھمنڈ نہ کرو ہائے جہنم تو آزادی مگر کیسے ہر ویلے رحمت دی امیداں لے کے اللہ اکبر پیارے دوستو میرے بھائیو صدقہ کرن نال بندہ جہنم تو آزاد ہوتا ہے پیارے نبی نے فرمایا اگر زیادہ صدقہ نہیں کر سکنا ہے تو ایک کھجور ہی کر دے ایک کھجور دا کی مول ہے ایک کھجور 5 روپیہ دیا جائے گی 5 روپیہ نال ہاں تیرا صدقہ کرن لگیا رضا الہی ہوئے اللہ دی رضا نال صدقہ کر ایک کھجور کر جہنم تو آزاد ہو جائے گا صدقہ کرن نال اتنا رب راضی تھیندا ہے پیارے دوستو ذرا غور کرے آئے تے انہاں لوگاں دیاں شاناں کیا ہون گیاں جنہاں نے 1000 اٹھ شام دے علاقے جو آیا ہے عثمان غنی نے صدیق دے دور دے اندر او سارے دا سارا غریباں نوں وڈ چھڑیا ہے جدوں او آویں لگے تے مدینے دے تاجر آ گئے آدھن عثمان آ جڑا اٹھا دا قافلہ آ رہا ہے 105% منافع لے لے کہندا جنوں جڑا میرا تاجر ہے وہ زیادہ منافع دے رہا ہے ایک بولیا کہندا 10% لے لے منافع وہ آدھن عثمان جڑا میرا تاجر ہے وہ مینوں زیادہ منافع دے رہا ہے ایک مدینے دا تاجر بولیا آدھا 12% منافع لے لے عثمان بولیا جڑا میرا تاجر ہے وہ ادھر بھی زیادہ منافع دے رہا ہے وہ کہنے لگے وہ کیڑا تاجر ہے کہنے لگے سن لو وہ تاجر ایسا ہے جنہوں میں مال دے رہا وہ آدھا ہے تینوں منافع بھی 70 گنا دیا گا تے پہلی شرط ہے تو مینوں مال دے کے دوے یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم او جڑا میرا تاجر ہے او مدینے دا تاجروں ان دی پہلی شرط ہے مینوں مال دے کے ویکھ عثمان 70 گنا
تے جہنم دی اگ تو پہلے بچا لوا گا۔ او کیڑا ہے میرا عرش والا خدا ہے، جدو رب دے نام تے صدقہ کرو گے اللہ جہنم دی اگ تو پہلے بچاندا ہے تے پھر بندے نو جنت داخل کردا ہے۔ صدقہ کرو، میرے نبی رمضان دے مہینے دے اندر اتنا صدقہ کردے آن، اتنی دا تیز ہوا بھی نہیں سی چلدی اتنا میرے نبی دا تیز صدقہ چلدا ہوندا۔ او میرے پیارے دوستو، آخری حدیث سن لو تو میرا سلام۔ کئی بندے اٹھ رہے ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا، کتنا ٹائم؟ تھوڑی گھڑی غلط ہے۔ ایک بندہ آتا جی اجے ادھا گھنٹہ ہویا ہے، میں کھب کھب کے مر گیا جی ادھی گھنٹی کھڑی، کہندا معلوم ہوندا کہندا باٹا ٹائم ہے، باٹا بھی ایک جگہ تے کھلی رہندی ہے نا قیمت۔ آخری گل سن لو، یہ جڑا مینوں کہہ رہے ہیں نا کہ ٹائم تھوڑا ہویا ہے، ان دا مطلب ہے انہاں دے ایمان وچ اضافہ ہویا ہے۔ وہ آدھے ہور مولوی تقریر کرے، دوویں ہاتھ کھڑے کر کے ذرا سبحان اللہ ہو سکدی؟ ہن او بندے او جنا دوویں ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہنے گے جڑے آکھن بھئی اجے بیان کر۔ کچھ بندیاں نے ہاتھ نہیں کھڑے کیتے، ان دا مطلب ہے کچھ ووٹ میرے خلاف ہیں۔ توجہ چاہیے ہے، آخری حدیث آئے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اللہ تھوڑے ایمان اضافہ کرے۔ مسلم دی اندر حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ایک بندہ نمازہ پڑھ پڑھ کے آئے گا، روزے رکھ رکھ کے آئے گا، زکاتاں دے دے کے آئے گا، او دیاں نمازاں بھی قبول، ان دے روزے بھی قبول، ان دیاں زکاتاں بھی قبول، تے جدو رب دے سامنے آئے گا تے اللہ کہہ دے گا جا۔ دیکھیے ہاں ٹھیک ہے، حدیث تک آ جا کیونکہ مہمان تھوڑے شاید پرسوں آنا۔ اچھا آ جا، ہوں مہمانوں تک تو میں نہیں نہ رکنا۔ ایک ہی ہے، سن لو حدیث۔ اللہ اکبر، اللہ کہے گا جا میرے بندے، تیریاں نمازاں بھی سونیاں بڑیاں نے، تیرے روزے بھی بڑے پیارے نے، تیریاں زکاتاں بھی بڑیاں سونیاں نے، سارے عمل وڈے وڈے کر کے آیا کھلائے، اللہ دا آئے جنت دا رستہ ہے تو ٹر جا، نکل جا کھاڑا نال ٹر جا۔ وہ تھوڑا جا ٹرے گا تے اللہ دے کول ایک بندیاں دی لین لگی ہوئے گی، وہ آکھن گے اللہ جی جنوں جنتی بنا چھڑے آئی، کوئی ساڈی بھی عرض ہے، آج دا دن قیامت دا دن ہے کہ نہیں؟ اللہ دا جی قیامت دا دن ہے، اللہ آج انصاف دا دن ہے کہ نہیں؟ اللہ دا آج انصاف دا دن ہے، اے اللہ آج جج کون ہے؟ اللہ دا جج میں اللہ ہاں، آج عدالت کندی ہوئے گی؟ اللہ دا میری ہوئے گی، تے اللہ جنوں چپ کر کے جنتی بنائی جانا ہے، انہیں تے ساڑے نال دنیا تے رہ کے وعدے گھٹے بھی کیتے ہوئے آن۔ پیارے دوستو، اللہ اس بندے نو بلا لے گا کیونکہ انہیں حقوق اللہ دا لحاظ بڑا کیتا ہویا سی، حقوق العباد کوئی نہیں، بندیاں دے حق ادا نہیں سی کر کے آیا۔ اللہ اللہ ہن سنیا جے
نکی نکی گل تے بیچارہ ویران ہو گیا، نکی نکی گل تے اللہ دا ہاں بھئی تیرا کی اعتراض ہے؟ پہلا بندہ جڑا اٹھیا او آدھا اللہ جی زارا بہادا، اس بندے نے ایک دن میں نو تھپڑ مارے آسی، تھپڑ اسی سمجھنے آئے یہ تو گناہ ہی کوئی نہیں، تھپڑ کسی نے مار لو نا، خاص کر کے جڑے ساڑے ملازمین ہیں اسی انہوں نے گانا بھی مارنے ہیں تو تھپڑ بھی مارنے ہیں، تو جے تھوڑا جا ہوڑ ماڑا جا کوئی غلطی کر بوے آخر وہ ملازم ہی تو انسان ہے نا، وہ تاجرو اپنے متحتہ نال ظلم کر دے ہو، وہ بچہ بیچارہ کام کر رہا ہے غربت چایا ہے، وہ پتہ نہیں کتھوں آیا ہے، کیڑیاں ان دے دل دے ارمان لگے ہوئے، تو تسی انہوں نے چاٹا بھی مار لیں دے ہو، تو نالے گاڑا بھی کٹ دے ہو، تو نالے کدی کدی سر بھی پاڑ دیں دے ہو، ساریاں گلہ تیرے خلاف آج میں کر لیا۔ مال تینوں دیتا ہے رب نے، تو رب دا بندہ ہو کے رہا جا، ظلم نہ کریں، ظلم رب نو برداشت نہیں۔ پہلا بندہ دا اللہ دھارا بہادا، اس بندے نے میں نو چاٹ ماری آئی، سمجھ آ رہی میری بولی؟ انہیں میں نو تھپڑ مارے آسی، بڑے بڑے مولویاں دے تھونو چس آئے گی، یاسین بلوچ دی چس نہیں آئے گی، لیکن سمجھ آئے گی، سمجھ آ جائے تو پھر بندہ عامل ہو جاندہ ہے، سمجھ نہ آئے تے عمل کی میں کرے گا۔ او سمجھ لو میرے پیارے بھائیو، کسے نو چاٹ نہیں مارنی ہے، اندہ بڑا وڈا نقصان ہے۔ زارا بہادا اس نے میں نو چاٹ ماری آئی، اللہ جنہوں جنتی بنائی جانا ہے، اللہ دا ہاں ماری آئی چاٹ، اللہ جی مار بیٹھا سی، اللہ نہ بیٹھا نہیں دے، او جڑی تیری نیکیاں دی گٹھڑی ہے، پہاڑا تو وڈی ہے، او ساری چوک کے جنہوں تھپڑ مار کے تے دنیا دے اندر میرے بندے دی توہین کردہ رہا ہے، انہوں دے جلدی نال پہاڑا تو وڈی گٹھڑی نیکیاں دی، او جدو نیکیاں دی گڑی دے دے گا تے کمبر لگ جائے گا۔ پانچ گٹھڑیاں کما کے آیا سی ساری عمر میں، تے پنجے ونڈیوں آئے، دوسرا بندہ ہو جائے گا اللہ جنہوں جنتی بنا ہوا ہے، اس بندے نے میں نے ایک واری گال کٹی آئی، شاتا مہاتا، انہیں میں نے گال کٹی آئی، شہریوں نے تے گال کٹن دی ماشاءاللہ عادت ہی بڑی۔ آدھن جی میں ایک بندے نے پوچھ بیٹھا، او تو کیوں گال کٹی جانا ہے؟ آدھا یار چھڑو یہ کوئی گال ہے تو پیار ہے، میں کہا شاباش، ماما بہنا گھر بیٹھنے با عزت، ایتھے گالا کٹی جانا ہے، یہ پیار ہے، تیرے سیرے چ دو ٹمبے ٹھوکے ہو میں نہ تو پیار دی سمجھ آ جائے۔ ایک بندہ نا ڈرائیوری کر رہا سی، ڈرائیوری، ایک ڈرائیور دے کولو بندہ دوسرا ڈرائیور لنگیا تو انہیں گال کٹی، تو میں پوچھا ایک ہی ہے کہ ساڑھا سلام ہے، السلام علیکم سلام نہیں ہے، گال کٹ کے تو سلام لین دیا، اللہ میری توبہ۔ پیارے بھائیو، وہ آدھا کہ اللہ جی اس میں نو گال کٹی آئی، اللہ دا دوئی نیکیاں دی گٹھڑی دے دے، تیسرا بندہ آ جائے گا، وَقَدَ فَحَادَا، اللہ اس نے میرے تے تہمت لائی آئی، انہیں میں نو ویکھیا بھی نہیں سی، تے انہیں میں نو زانی کہہ چھڑیا سی، حالانکہ میں ساری عمر زنا کیتا نہیں، اللہ اس بندے نے میرے تے الزام لایا، تہمت لائی،
اللہ میرے تے بہتان لایا، میں چپ کر کے لگا پھریا، اج قیامت دا دن آ گیا ہے، اج اللہ تیری عدالت جو میرا کیس ہے انہوں آکھو انہیں کیوں تہمت لا کے میری عزت نو ویران کرن دی کوشش کیتی آئی۔ لوگ مینوں انگلیاں دے اشارے دیندے آن کہ آئے بندہ ایڈا ولی اللہ صوفی بنے ہوئے ہیں، اس بندے نے بھی زنا کیتا سی، حالانکہ میں بدکاری کیتی نہیں ہے۔ اللہ اس نے الزام لایا، اس نے میرے تے تہمت لائی، اللہ دے تیسری نیکیاں دی گٹھڑی بھی دے دے۔ کمان ود رنگ اڑ گئے، آج پریشان ہو کیا گاڑ کڈھنی آئی، کیا تھپڑ مارنا سی، کیا میں کسے تے بہتان لانا سی۔ چوتھا بندہ آ جائے گا اللہ اس نے میرا خون بہایا، میں ذرا کمزور اے سوڑا دا چودھریا، انہیں میں نو سوٹا ماریا یا وٹا ماریا، دم ہادا میرا خون نکل گیا، تے میں دکڑو پٹی دے پیسے بھی نال صبر کر کے لگا پھریا، آج تیری عدالت جو میرا کیس ہے، اللہ میں نو بدلے لے دے۔ اللہ دا خون بہایا یا اللہ جی میں بہایا سی، فرمایا چوتھی نیکیاں دی گٹھڑی بھی دے دے۔ پنجواں بندہ آ جائے گا، وہ آکھے گا اللہ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، ایک باری انہیں میں تو ادھارے پیسے لے تے میں منگ دیا 5 سال ہو گئے، اخیر دا میں گھر بہ گیا تے ایک دن میں دکڑو پیسے اپنے منگے جڑے کل اس نے میرے کو ادھارے لے آن، حالانکہ میں دی لوڑ پوری کیتی آئی، انہیں میں نو کہہ چھڑیا آؤ تھانا پہ آئی لینا، میں آگیا تھانے جا کے میں اور اپنا مال تباہ کرنا ہے، میں نو انصاف دا ملنا نہیں ہے۔ 2 گلیں، ایک تا میں غریب ہاں، ایک میری گل سنی جانی نہیں ہے، میرا مال تم ہی کھا گیا، ہن اے دے بھی میں اپنا مال تباہ کرا۔ اللہ میں صبر کر گیا، اس نے میرا مال کھاتا ہوا ہے، اللہ دا کھایا یا مال جی مال کھایا ہوا ہے، اللہ دا آخری گٹھڑی بھی دے ویلا ہو گیا۔ نیکیاں تو بندے اجے ہور بھی باقیان، پھر انہاں دے گناہ اس بندے دے پائے گئے۔ میرا نبی بولیا او لوگوں میری امت دا غریب کون ہے؟ میری امت دا غریب ہوئے جڑا نیکیاں لے کے آیا تے بدلے چ دے گیا تے اندے اتے گناہ پائے گئے، آیا تے نیکیاں لے کے سی لیکن گناہ لے کے وڑ گیا جہنم نو۔ او جہنم تو وزاتی مگر کیسے کون بچے گا؟ او جڑا بندہ نمازاں بھی پڑھے تے تھپڑ بھی لوگاں نو نہ مارے، اگر مار بیٹھے ہو تے جلدی 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 سورج غروب ہونے تو پہلے پہلے معافی مانگ لو، بھامے پیسے نہ معاف کرے پھر بھی معافی مانگ لو، اگر نہ معاف کرے گا پھر تیریاں نیکیاں اجڑ جان گی۔ جہنم تو بچنا کیسے ہے؟ نمازاں بھی پڑھو تھپڑ بھی نہ مارو، نمازاں روزے کرو گانا نہ کڈو، او نمازاں روزے کرو تم تا نہ لاؤ، نمازاں روزے کرو او لوگوں کسے دا خون نہ بہانا، نمازاں روزے کرو تے کسے دا مال نہیں کھانا۔ 1 روپیہ ایک سیابی نے دینا سی تے اور دی وفات ہو گئی، میرے نبی نے پوچھا انہیں کچھ دینا لینا ہے؟
ایک صحابیاں دا جنہیں ایک درم دینا ہے اللہ دے نبی مسلح چھڑ کے پیچھے ہو گئے میں مکروزہ بندیاں دا جنازہ نہیں پڑھنا لعنتین صحابہ نو بھی معاف نہیں ہے شہید دا خون نکلن تو پہلے زمین تے اجے شہید دا خون دا قطرہ نہیں گریا اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر چھڑدا ہے جنت دی زیارت کروا چھڑدا ہے لیکن جے اگر اس نے مکردا دینا یا کوئی لین دین کرنا اللہ دا ایت شہید نو بھی معافی نہیں ہے اللہ اکبر جہنم تو آزادی مگر کیسے یہ چند باتاں کی تین ویسے باتاں اور بھی ہیں آخر دعوانا ان الحمدللہ پروگرام واسطے نا جی کوئی فنڈ دیو تو زیادہ دیو اللہ اس پروگرام نو کامیاب کرے اور یہ چلتا رہے ساری زندگی واسطے اور یہ تھوڑے براہماں دے تعاون نال ہے تو صدقے دی تسی گل بھی سنی ہے اگر تسی صدقہ کرو گے تو رب تھانوں جہنم تو آزاد کرے گا کوئی بھی بندہ فنڈ دیون تو بغیر نہ جائے اے میری منت ہے عبد الجبار بٹ